السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خالد بن ولید سیریز کے سلسلے میں ہماری یہ تھرڈ ایپیسوڈ ہے۔ طلیحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ یہ انتہائی مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس جھوٹے انسان کی مکاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بدبخت نے یہ دعویٰ بھی کر رکھا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے نبوت میں اپنا شریک بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک لشکر بھی تیار کر رکھا تھا جو تعداد کے لحاظ سے تو بڑا لشکر تھا ہی، لیکن وہ جدید اسلحہ سے بھی لیس تھا۔ اس کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل کو روانہ کیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہ پہنچیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر مسیلمہ کذاب کی فوج پہ حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوجیوں کی تعداد کم تھی، دوسرا ان کو زیادہ جنگی تجربہ بھی نہ تھا، اس لیے ان کو مسیلمہ کی فوج سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی مسیلمہ کذاب سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں نکلا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر مسیلمہ کے حوصلے بڑھ گئے، اور ساتھ ہی اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی کہ اگر وہ سچا نبی نہ ہوتا تو مسلمانوں کے دو سپہ سالار مجھ سے شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کی باتوں میں تیزی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس فتنے کا خاتمہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ ناظرین، ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھا، جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلیں طے کرتے ہوئے مسیلمہ کذاب کے سر پر آن پہنچے۔ اقربا کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 کے لشکر کے ساتھ آپ کے مقابلہ کے لیے آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا، یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دائیں حصے کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصہ کی سپہ سالاری حکم بن طفیل کے حوالے کی، اور قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ جواب میں مسیلمہ کذاب نے بھی اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب صرف فریبی اور مکار شخص ہی نہ تھا بلکہ جنگی مہارت میں بھی اس نے بڑا نام پیدا کر رکھا تھا۔ اس نے جنگی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے شدید حملے کر کے مسلمانوں کو شکست دی جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دائیں بازو کی کمان حضرت ابو حذیفہ کے سپرد کی، بائیں بازو کی کمان زید بن خطاب کے حوالے کی، اور قلب کی قیادت خود سنبھال لی۔ ناظرین، یہ 632 عیسوی کا دسمبر ہے۔ ایک صبح حضرت خالد بن ولید اور مسیلمہ کذاب کے درمیان شدید اور خونریز جنگ کا آغاز ہو گیا۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں بازو کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا اور نہار الرجال زید بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین دشمنوں پہ ایسے جذبے کے ساتھ جھپٹے، ان کے جوش و خروش کا عالم یہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ مجاہدین
اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غداروں کو آج ہی ختم کر دیں گے۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو مسلمانوں پر شدت سے حملہ کر کے اسلامی لشکر کو ختم کیا جائے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں انتہا کی شدت تھی، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر تھے، زخمی کراہ رہے تھے، زمین خون سے سرخ ہونے لگی تھی۔ مسلمان چونکہ تعداد میں کم تھے اور جارحانہ انداز میں لڑ رہے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ مجاہدین پہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسیلمہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں آگے کر دیے، جو اچانک دفاعی انداز چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ مسلمان تھکن کا شکار تھے، مسلمانوں پہ دباؤ بڑھنے لگا، آخر اسلامی لشکر کو پسپا ہونا پڑا۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کم تعداد کی وجہ سے اسلامی لشکر پسپا ہو جائے؟ مسلمانوں نے تو بے شمار ایسی جنگیں لڑی تھیں کہ جن میں کم تعداد کے باوجود دشمنوں کو شکست فاش دی تھی۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں کی تھکن اور کم تعداد ہی پسپا ہونے کی وجہ نہ تھی، بلکہ اصل وجہ مسلمانوں کا اختلاف تھا۔ اسلامی لشکر میں مہاجرین اور انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سے زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی ناچاکی اور نا اتفاقی کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر کی شکست کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ناظرین، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے شہید ہو چکے تھے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں ماہر ہے۔ وہ آگے بڑھا جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فتح یاب رکھنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مجتمع کیا اور مہاجرین اور انصار کے الگ الگ لشکر بنا دیے، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا بنا دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہے۔ ناظرین، یہ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی تلوار، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان لشکر کی کمزوری کو دشمن کے لیے ایسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا۔ اس کے بعد آپ اسلامی لشکر سے یوں مخاطب ہوئے: اے مجاہدین اسلام، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجرین اور انصار یا بدو۔ اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پہ حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پہ دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرنے آئے۔ آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مسیلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت ہم پہ مسلط ہو جائے گی، ہم مسیلمہ کذاب کے غلام بن جائیں گے اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر دشمن پہ ٹوٹ پڑا۔ اللہ اکبر کے نعروں نے ماحول کو گرما دیا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلڑا بھاری نظر آتا تو کبھی جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے ہوئے نظر آتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خون ریز مارکا پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمیوں کی آہیں اور کراہیں تھیں۔ ان حالات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ جب تک مسیلمہ کذاب نہیں مارا جاتا اس وقت تک دشمن کو ہرانا محال ہے۔
اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنے تنہا دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار تھامے ہر خوف سے آزاد ہو کر اللہ کی تلوار بن کر دشمن کی صفوں میں گھستے جا رہے تھے۔ جو سامنے آ رہا تھا کٹتا جا رہا تھا، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے اسلام کا یہ نر اور بے باک مجاہد دشمن کے قلب تک پہنچ گیا اور مسیلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کذاب نے، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم اس طرف حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسیلمہ کے محافظ دستے پہ ٹوٹ پڑے۔ مسیلمہ کا محافظ دستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے کٹتا چلا گیا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اتنی خون ریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس گھاٹی کا نام بھی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی بڑی تعداد نے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما باغ تھا جس کا دروازہ بہت مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ اس دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک جا پہنچے اور سوچنے لگے کہ اس مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اسی دوران ایک بہادر مجاہد برا بن مالک آگے بڑھا اور اصرار کرنے لگا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ اندر سے دروازہ کھول سکے۔ جب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار حد سے بڑھا تو ان کو باغ کی دیوار پہ چڑھا دیا گیا۔ اس مرد مجاہد نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا اپنی تلوار سے توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اتنی تعداد میں مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسیلمہ کذاب کو اپنی موت نظر آنے لگی تھی۔ وہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچھی کا نشانہ بن گیا اور پھر شدید زخمی ہو کر گر گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے مسیلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر بچا ہوا لشکر الٹے پاؤں بھاگ نکلا اور یوں تاریخ اسلام کی ایک خون ریز جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی مہارت اور فوجی کارناموں کی مزید داستان انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔